السلام علیکم، میرا نام ممتاز خان، یہ ہے خان ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے ہندوستان کے زوال کی۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج کا ہندوستان نام لیتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے، عوامی حکومت ہے، مگر ڈیموکریسی کا دور دور تک نام نہیں۔ سب سے زیادہ استحصال ہندوستان میں اقلیتوں کا ہوتا ہے۔ اقلیتوں میں مسلمان سب سے بڑی اقلیت ہے، اس کے بعد عیسائی ہیں، سکھ ہیں، اور لو کاسٹ ہندو بھی ہیں، دلت ہیں۔ ہندوستان میں ان سب کا استحصال ہوتا ہے۔ ہندوستان میں ایک تنظیم ہے ہندوتا۔ ہندوتوا جو تنظیم ہے، اس تنظیم کا کام ہی یہی ہے کہ یہ اکٹھے ہو کے جتھے کی صورت میں 100 200 300 400 500 بندے آتے ہیں، کسی ایک آدمی کو مار دیتے ہیں، کسی کا گھر جلا دیتے ہیں، دکانیں جلا دیتے ہیں، اور ان کو پولیس کچھ نہیں کہتی، پولیس دیکھتی رہتی ہے۔ پولیس میں اتنی ہمت نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے، مودی کی گورنمنٹ، وہ انہی کی گورنمنٹ ہے۔ اس نے تعصب پہ ہی ووٹ لیا ہے کہ جی میں ہندوستان میں صرف ہندو ہی ہندو ہوں گے، باقی کوئی نہیں ہوگا۔ تو تیزی کے ساتھ مساجد کو گرایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے، گرجوں کو گرایا جا رہا ہے، عیسائیوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ وہاں کوئی ایسی مذہبی عبادت گاہ نہیں ہے جہاں پر حملہ نہ ہوا ہو۔ بابری مسجد شہید کر دی گئی، گولڈن ٹیمپل پہ حملہ کیا گیا، اسے توڑا گیا۔ اس کے بعد گرجے، 20,000 گرجے گرائے گئے، 50,000 مساجد گرائی گئیں، اور یہ سلسلہ نہ رکنے والا ہے، یہ سلسلہ رک نہیں رہا، کیونکہ انہوں نے سوچ لیا ہے کہ ہندوستان میں صرف مندر ہوں گے، اور کوئی بھی دوسرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہندوستان میں بسے۔ اس لیے مسلسل وہ یہ کام کر رہے ہیں 76 سال سے، کہ وہ مساجد کو گرا رہے ہیں، گرجوں کو گرا رہے ہیں، گولڈن ٹیمپل پہ بھی انہوں نے حملہ کیا، وہ چھوڑ نہیں رہے کسی کو۔ اب بات آتی ہے کہ وہ کمیونٹیز جو کہ چھوٹی تعداد میں، تھوڑی تعداد میں، حالانکہ مسلمان تو 30 کروڑ ہیں ہندوستان کے اندر، مگر متحد نہیں ہیں مسلمان، نہ ان کی سوچ ہے۔ کیوں؟ اگر ایک مسجد بھی گرتی اور مسلمان کھڑے ہو جاتے، پھر کوئی دوسری مسجد نہ گرتی۔ اب ایک نہیں، 50,000 مسجدیں گر چکی ہیں، بالکل اتھینٹک بات ہے، اور آئے دن گرجے اور مسجدیں گراتے ہیں یہ لوگ، مگر وہاں رہنے والے 30 کروڑ عوام، ان کے علماء، ان کے جو لیڈرز ہیں، وہ سب خاموش ہیں، نہ وہ اس کی آواز اٹھاتے ہیں۔ آواز یہ اٹھانی چاہیے کہ آپ نے جو 50,000 مساجد گرائی ہیں، مسجدیں گرائی ہیں، ان مسجدوں کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ آخر کیا ہندوستان پہ ہمارا حق نہیں ہے؟ آپ ان مساجد کی دوبارہ تعمیر کریں، ساری کی ساری مسجدیں دوبارہ بنائیں۔ اگر آپ نہیں بنائیں گے تو ہمارا احتجاج ختم نہیں ہو، احتجاج کرتے رہیں گے، اور اس وقت تک احتجاج کریں گے جب تک کہ دوبارہ وہ ساری کی ساری مسجدیں تعمیر نہیں کی جاتی۔ اب گورنمنٹ کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی لوگ ہوں، آپ کو ان گورنمنٹس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پرامن احتجاج کریں، ڈریں نہیں۔ دیکھیں، جب بھی آپ کسی کام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تکلیف اور قربانی یہ تو ہوتی ہے۔ جب تک آپ کسی بھی کاز کے لیے، چاہے وقت کی قربانی دیں، چاہے پیسے کی قربانی دیں، چاہے جان کی قربانی دیں، قربانی کسی بھی صورت میں دی جاتی ہے۔ جب آپ قربانی دیتے ہیں تو پھر ہی آپ کو اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ آپ کو نیند کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، کھانے کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، اور آپ کو وقت کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، پیسے کی بھی دینی پڑتی ہے، ہر چیز کی قربانی ہوتی ہے۔ جب مسلسل جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں تو تکلیفیں تو ہوں گی، پریشانیاں تو آئیں گی۔ اب آپ ڈر کے بیٹھ جائیں گے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ نہ ہندوستان میں کوئی مسجد ہوگی، نہ گرجا ہوگا، اور نہ ہی سکھوں کے گردوارے ہوں گے، یہ سارے گرا دیے جائیں گے۔ وہ 1 بائی 1 کا کام کر رہے ہیں کہ پہلے مسجدیں گراؤ، گرجے گراؤ، اور پھر گردوارے بھی گرا دو، اور ان سب کو نکال کے ہندوستان سے باہر کرو۔ حالانکہ ہندوستان ان کی جاگیر نہیں ہے،